پیارے سامعین، یہ متن ایک مستند کتاب سے لیا گیا ہے۔ میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ زبان کی لغزش اور کمی بیشی معاف فرمائے۔ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہیں؟ نام اویس، عامر کے بیٹے اور مراد قبیلہ، کرن ان کی شاخ اور یمن ان کی رہائش کا۔ حضرت اویس کرنی نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ حضرت اویس کرنی حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولادیں اپنی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ جب وہ آئے گا تو تم دونوں اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کو ان کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف امت کو پیغام پہنچانا تھا کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے اور کہنے لگے، حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اور علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا، تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا، سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ اور صرف مراد قبیلہ والے کھڑے رہو۔ اور پھر کہا، مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہے۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا، اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا، اس کا تو دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا، مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا، کہاں ہے اویس؟ تو اس آدمی نے کہا، آیا ہے میرے ساتھ، عرفات میں اونٹ چرانے گیا ہے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی پاس جا کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی میرے قریب آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا تھا؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میری پوچھ گچھ کرنے والے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین
حضرت عمر بن خطاب اور میں علی ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں، آپ لوگ سردار اور میں آپ کا نوکر، آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے۔ حضرت اویس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، حضرت عمر اور حضرت علی جیسی ہستیوں کے لیے۔ حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ اس کے پیچھے کوئی جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، توسف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی اٹھی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ پیارے ناظرین، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔